مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اصطلاحات حدیث میں سے دوسری قسم کو پڑھا تھا، جو کہ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی اقسام پر مبنی تھی، جبکہ پہلی قسم میں ہم نے نسبت کے اعتبار سے حدیث کی اقسام کو پڑھا. آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم اصطلاحات حدیث کی جو اگلی قسم بنتی ہے اس کو پڑھیں گے، اور تیسری قسم مقبول ہونے کے اعتبار سے حدیث کی اقسام ہیں، جو کہ آپ نیچے ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ مقبول ہونے کے اعتبار سے حدیث کی اقسام. اب اس کو مقبول ہونے کے اعتبار سے حدیث کی اقسام بھی کہہ دیا جاتا ہے، اور قبول کے اعتبار سے حدیث کی اقسام بھی کہہ دیا جاتا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مقبول ہونے سے حدیث کی جو اقسام محدثین نے رقم کی ہیں وہ کون کون سی ہیں. ان میں سے سب سے پہلی قسم ہے صحیح لذاتہ، اور دوسری قسم ہے صحیح لغیرہ، اور تیسری قسم ہے حسن لذاتہ، اور چوتھی قسم ہے حسن لغیرہ. سب سے پہلی قسم کی طرف ہم چلتے ہیں. پہلی قسم کی تعریف کو ہم جب پڑھیں گے تو اس تعریف کے اندر میں نے محنت کر کے پوری جو اصول حدیث کی کتاب کو کھنگال کر جو اس میں سے اہم باتیں تھیں وہ اہم باتوں کو اٹھا کر اس میں اکٹھا کر دیا ہے. تعریف کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی اس کا حکم بھی کلیئر ہو جائے گا، اس کی تعریف بھی کلیئر ہو جائے گی، اور یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ صحیح لذاتی حدیث کہتے کس کو ہیں. تعریف میں لکھا ہوا ہے کہ ایسی حدیث جس کی سند متصل ہو، جسے روایت کرنے والے راوی اول تا آخر عادل ہوں. اور عادل ہونے کی وہ تعریف یہ کر رہے ہیں کہ عادل سے مراد یہ ہے کہ مسلمان ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، فاسق و فاجر نہ ہوں. اور اس کے بعد آگے لکھا کہ تمام راوی ضابط ہوں، یعنی ضبط کہتے ہیں یاد کرنے کو. اب یاد کرنا یا لکھنا دونوں ہی اس میں شامل ہیں، لکھ کر یاد کرے یا حفظ کر کے اس کو یاد کرے. آگے لکھتے ہیں کہ وہ روایت شاذ نہ ہو، یعنی راوی اپنے سے ثقہ راوی کی مخالفت نہ کرتا ہو. جس راوی سے وہ حدیث مروی ہے وہ اپنے سے ثقہ راوی کی مخالفت نہ کرتا ہو. اور اس کے بعد اس کی قسم ہے وہ روایت معلول نہ ہو. اب معلول کی بھی تعریف ساتھ بریکٹس میں لکھ دی گئی کہ اس حدیث میں کوئی پوشیدہ علت نہ ہو. اب 5 شرطیں اس میں بیان کر دی گئیں. صحیح لذاتی حدیث جو بھی ہوگی وہ 5 شرطوں پر لازمی مبنی ہوگی. 5 شرطیں اگر اس میں پائی جا رہی ہوں گی تو اس کو ہم صحیح لذاتی ہی کہیں گے، ورنہ نہیں کہیں گے. 5 شرطیں کون کون سی ہیں؟ سند متصل ہو، پہلی شرط. دوسری شرط راوی اول تا آخر عادل ہوں. تیسری شرط یہ ہے کہ راوی ضابط ہوں. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ روایت شاذ نہ ہو. اور 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ روایت معلول نہ ہو. اب یہ شاذ اور معلول کیا ہے وہ پہلے میں نے آپ کو تعریف میں سمجھا دیا. اگر ایسی ان 5 شرطوں کو پانے والی کوئی حدیث مبارکہ ہوگی، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے وجوب عمل پر محدثین، اصولیین اور فقہاء کا اجماع ہے اس طرح کی حدیث پر، جو کہ صحیح لذاتی ہی ہوگی. اب اس کے بعد دوسری قسم بن جاتی ہے صحیح لغیرہ. صحیح لغیرہ میں اس کی تعریف پڑھنے کے ساتھ ہی ہمیں اس کا علم ہو جائے گا کہ صحیح لغیرہ کس کو کہتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ حسن لذاتہ حدیث کہ جب اس جیسی یا اس سے قوی دوسری سند سے روایت ہو رہی ہو تو اسے صحیح لغیرہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ دوسری حدیث کی سپورٹ سے صحیح بنی ہے، بذات خود وہ حسن لذاتہ ہی تھی. اب پہلے ایک چیز ذہن نشین رکھ لیں، یہ جو صحیح لغیرہ ہے، صحیح لغیرہ حدیث دراصل خود
حسن لذاتی حدیث تھی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی دوسری حسن لذاتی حدیث یا اس سے قوی درجے کی کوئی اور حدیث اس حسن لذاتی حدیث کی سپورٹ میں اگر آ جائے تو وہ اپنے حسن لذاتی کے درجے سے اٹھ کر اوپر کے درجے پر آ جاتی ہے، جس کو صحیح لغیرہ کا درجہ کہہ دیتے ہیں، یعنی وہ بھی صحیح میں شمار ہو جاتی ہے۔ خود وہ تھی حسن لذاتی، لیکن کیا ہوا کہ حسن لذاتی کو ایک اور حدیث کی سپورٹ ملی تو وہ اوپر چل کے آ گئی۔ اب حسن لذاتی کی جو تعریف ہے وہ ہم نیچے پڑھیں گے تو ہمیں کلیئر ہو جائے گا کہ حسن لذاتی حدیث دراصل کسے کہتے ہیں۔ اب صحیح لغیرہ کا حکم پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد حسن لذاتی حدیث پر چلیں گے تو یہ صحیح لغیرہ کچھ وہاں پر بھی ہمیں کلیئر ہو جائے گی کہ صحیح لذاتی والا حکم ہی حسن لذاتی والا حکم ہوگا، کیونکہ اس درجے کو پہنچ چکی ہے وہ۔ اب تیسری قسم کی طرف ہم چلتے ہیں، حسن لذاتی، کیونکہ حسن لذاتی کو پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ہی ہمیں صحیح لغیرہ بھی کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ صحیح لغیرہ حدیث دراصل خود وہ حسن لذاتی تھی، جب تک کہ اس کو کسی اور حدیث کی اس کی ہم پلہ یا اس سے زیادہ پختہ روایت نے اس کو سپورٹ نہیں کی تھی، تب تک وہ حسن لذاتی تھی۔ حسن لذاتی حدیث کی تعریف میں لکھا ہے محدثین نے کہ وہ حدیث جس میں ضبط خفیف والا راوی پایا جاتا ہو۔ ضبط خفیف اوپر آپ نے پڑھ لیا کہ راوی ضابط ہو۔ اب ضبط اگر اس میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے، خفت آ جاتی ہے، ضبط اگر خفیف ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے حدیث حسن لذاتی کے درجے پہ آ جاتی ہے، لیکن صحیح حدیث والی باقی تمام چاروں کی چاروں شرطوں کو وہ حدیث پوری کر رہی ہوگی۔ یعنی حسن لذاتی حدیث دراصل اس میں صرف ایک کمی ہوگی جو کہ صحیح لذاتی کی 5 شرطوں میں تھی۔ 5 شرطوں میں سے جب ضبط خفیف ہو جائے گا، جب ضبط والی شرط خراب ہو جائے گی، ضبط والی شرط میں کوئی خرابی آ جائے گی تو وہ صحیح کے درجے سے گر کر نیچے حسن لذاتی کے درجے پہ آ جائے گی۔ باقی 4 کی 4 شرطیں اس میں وہی پائی جائیں گی۔ اس کے بارے میں آپ سن لیں کہ حکم اس کا یہ ہے کہ حجت پکڑنے میں یہ بھی صحیح لذاتی کی طرح ہی ہے، اگرچہ درجے میں کچھ کم ہے۔ چند سختی پسند علماء کے علاوہ سب نے اس سے حجت پکڑی ہے۔ چند علماء نے اس کو حجت کے لیے قبول نہیں کیا، باقی اس کے علاوہ تمام علماء نے اس سے حجت پکڑی ہے۔ چوتھی قسم اس میں بن جاتی ہے حسن لغیرہ۔ اب حسن لغیرہ کی تعریف پڑھتے ہیں کہ وہ حدیث ضعیف جس کے ضعف کا سبب راوی کے حافظے کی کمزوری، سند میں انقطاع یا راوی کا مجہول ہونا ہو، لیکن اس سے قوی حدیث کی سپورٹ اس کو مل جائے تو وہ حدیث حسن لغیرہ کے درجے پہ آ جائے گی۔ اب 2 چیزیں آپ ذرا سمجھ لیں کہ حسن لغیرہ حدیث جو ہے وہ خود اٹ سیلف ضعیف حدیث تھی، جبکہ صحیح لغیرہ حدیث جو ہے وہ خود حسن لذاتی حدیث تھی۔ تو حسن لذاتی حدیث کو اس جیسی یا اس سے قوی حدیث کی سپورٹ ملی تو وہ اس سے اٹھ کر صحیح لغیرہ کے درجے پہ چلی گئی، اور اسی طرح ضعیف حدیث کو کوئی پختہ حدیث کی سپورٹ ملی تو وہ ضعف سے اٹھ کر، وہ ضعیف حدیث سے اٹھ کر حسن لغیرہ کے درجے پر آ گئی، حسن لغیرہ کے درجے پر۔ اب اس کو پورا میں نے وضاحت سے بیان کر دیا 3D انداز میں اس کو لکھ کر۔ اب اس کا حکم بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس مقبول سے ہے جس سے حجت پکڑی گئی ہے، یعنی یہ بھی اس مقبول حدیث میں شمار ہوتی ہے کہ جس سے محدثین نے، اصولیین نے، فقہا نے حجت پکڑی ہے۔ اب یہ چاروں کی چاروں جو قسمیں ہیں، یہ چاروں کی چاروں قسمیں قبول کے درجے پر ہیں، یعنی ان کو محدثین، اصولیین، فقہا نے مقبول حدیث میں شمار کیا ہے۔ آج ہم اپنے لیکچر کا اسی جگہ پر اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو اگلی قسم ہے، اگلی قسم کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير